مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ واقعی لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جتنے بھی شارکین عرص نسیم ملت میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک شعر قوم کو متحد کرنے کے بارے میں اور بیداری کے حوالے سے آپ نے نثار اسماعیلی صاحب اللہ نے پڑھا، واقعی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سنیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہم اور آپ بخوبی محسوس کر رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ کسی کو کسی حوالے سے ان تمام تر ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، فیس بک ٹویٹر میڈیا کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے جو باتیں آج ملک میں ہوتی ہیں ان پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی خود سے ذمہ دار ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے، شعور رکھتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہیں۔ بس کہیں نہ کہیں ایک تکلیف ہو جاتی ہے کہ جس دیش کی آبرو کے لیے، جس دیش کی بقا کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے کالے پانی کی سزا کاٹی ہو، جس دیش کی آبرو کے لیے، جس دیش کی محبت میں حضرت عبدالحمید نے اپنی گردن کو اڑوا دیا ہو، اس دیش میں رہنے والے مسلمانوں کو آج دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ بولے کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ میں نہیں کہتا، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ کہا کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا قلمکار اسی ہندوستان کی سرزمین کا گزرا ہے جسے دنیا راحت اندوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میں اس کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، علماء کرام کو دعاؤں کو گواہ بنا کر کے، اگر بات آپ تک پہنچ جائے، باتیں سچی ہوں تو آپ اپنی صدا لگا دیجئے گا۔ بہت محنت نہیں کرنی ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ سکندر پور ایسی آبادی ہے، اتنی پڑھی لکھی آبادی ہے کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں کم سے کم 10 محفلیں نہ ہوتی ہوں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ اور یہ سکندر پور کی آبادی جہاں کے در و دیوار نے سرکار شعیب الاولیاء کے چمکتے ہوئے چہرے کی زیارت کی ہو، یہ وہی سکندر پور کی آبادی ہے جس آبادی کے در و دیوار نے، جس آبادی کے گرد و غبار نے حضور خلیفہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے قدموں کو چوما ہے۔ یہ وہی سکندر پور کی آبادی ہے جس نے سرکار متین الاولیاء کی زیارت کی ہے، سرکار حضور تنویر الاولیاء کی زیارت کی ہے، بڑے بڑے اکابرین کی زیارت کی ہے۔ راحت اندوری لکھتے ہیں کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، رواداری کے چہرے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، رواداری کے چہرے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، یہ جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں، اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا، یہ جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں، یہ جو لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں، اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ ہمارے مذہب کا آئین اور ہمارے مذہب کی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ ہم نے اور آپ نے اپنے علماء سے، اپنے اکابرین سے یہ سنا ہے اور یہ پڑھا ہے کہ وطن کی محبت جان ایمان ہے۔ تو مسلمان جتنی زیادہ اپنی وطن سے محبت کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی فرد ملک میں رہنے کے بعد اپنے وطن سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ یہ تو خیر بات ہوگی، میرے نثار بھائی نے بات کی تھی، میں نے کچھ باتیں کر لی، ورنہ آج سرکار نسیم ملت کی بات کرنی ہے، سرکار شعیب الاولیاء کی بات کرنی ہے، بزرگوں کی بات کرنی ہے، مذہب و ملت کی بات کرنی ہے۔ مہنگائی چاہے جتنی ہو جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ گھبرائیں بالکل نہیں۔ اگر ہم 30% ہے تو کوئی 70% ہے، چاہے 100 کا 200 ہو جائے پیٹرول کا بھاؤ، بالکل نہ گھبرائیں۔ بس آپ یہ سوچیں کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، اور مہنگائی کرونا وہ روئے بازار ہے جن کی نظروں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی کرونا وہ روئے بازار ہے جن کی نظروں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً یہ میرے تقدیر کی معراج ہو جائے، اور اگر خیرات دینا بند
کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. میں آپ سے گفتگو کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو جائے. مولا کی رحمتوں کا طلبگار رو پڑا اور پہلے ادب سے روزے کی جانب بڑھائے ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کے گنہگار رو پڑا. پہلے ادب سے روزے کی جانب بڑھائے ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کے گنہگار رو پڑا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر ایمانداری کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب لگا کہ سکندر پور میں ہم آ کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ مدینہ شریف کی زیارت کرے. لاک ڈاؤن کورونا کا معاملہ ایسا رہا، جنہوں نے اپنے لیے حج کے سامان مہیا کیے تھے، رقم کو جمع کیا تھا، وہ بھی بیچارے نہیں جا سکے. دعا کریں اللہ تمام راستوں کو آسان سے آسان تر فرما دے. لیکن ہر دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ مدینہ شریف کی زیارت کرے. علامہ یہ مولانا زبیر نظامی صاحب جنہوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے، یہ جانتے ہیں کہ وہاں کے مناظر کیا ہیں. جن آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے ان آنکھوں پر میری آنکھیں قربان، اور جن آنکھوں نے مدینہ نہیں دیکھا ہے جب مدینے کی یاد آتی ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں. ہر دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ مدینہ شریف جائے، لیکن کئی ایک مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں. انسان کو بائی پلین جانا پڑتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. درمیان میں مرحلہ آتا ہے پاسپورٹ کا، کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہ ہو، ویزا نہ ہو اور تمام تر ضروریاتی چیزیں نہ ہو، آپ نہیں جا سکتے. لیکن اگر میرا مولا آپ کو مدینہ شریف بھیجنا چاہے، اگر میرے آقا مدینے میں بلانا چاہیں تو انسان پاسپورٹ کیا بلکہ بغیر آدھار کارڈ کے بھی مدینہ شریف. واہ واہ سبحان اللہ. بہت اب میں کچھ مصرے پڑھتا ہوں جن کا پاسپورٹ نہیں بنا ہے یا جو بغیر پاسپورٹ کے مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ بولیں گے سبحان اللہ. بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے یہ علماء تشریف فرما ہے. سنے کی چکر نہج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے. واہ واہ. چکر نہج کمیٹی کے، چکر نہج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے. اور اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے. اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے. یہ مصرے پڑھتے پڑھتے چار مصرے اور ذہن کے قریب آتے ہیں کہ چاند کا پیرہن جو نور کا ہے یہ بھی صدقہ میرے حضور کا ہے. چاند کا پیرہن جو نور کا ہے یہ بھی صدقہ میرے حضور کا ہے. اور اب مدینہ قریب ہے شاید نیم میں ذائقہ کھجور کا ہے. اب مدینہ قریب ہے شاید، اب مدینہ قریب ہے شاید نیم میں ذائقہ کھجور کا ہے. ہر عاشق کی ایک تمنا ہوتی ہے اور زبان پر یہ صدا رہتی ہے کہ سرکار ایک بار نہ دو تین چار بار، سرکار ایک بار نہ دو تین چار بار طیبہ نگر بلائیے عاشق کو بار بار. اور مجھ کو ہزار جان جو دے دے میرا خدا، قدموں پہ مصطفیٰ کے لٹاؤں ہزار بار. مجھ کو ہزار جان جو دے دے میرا خدا، قدموں پہ مصطفیٰ کے لٹاؤں ہزار بار. جاری ہے فیضان نسیم ملت کا، خاموش نہ رہیں آپ، ذرا بولیں سبحان اللہ. جاری ہے فیضان نسیم ملت کا، مگتا ہے دھنوان نسیم ملت کا. اور شاہ زمانہ مانگتے ہیں اس سے خیرات جو بھی ہے دربان نسیم ملت کا. شاہ زمانہ مانگتے ہیں اس سے خیرات جو بھی ہے دربان نسیم. محبت سے بولیں سرکار شعیب الاولیاء کے نام پر سبحان اللہ. سنیں میں کروں کیسے بیاں کیا ہے شعیب الاولیاء، میں کروں کیسے بیاں، میں کروں کیسے بیاں کیا ہے شعیب الاولیاء. میں سرا ہوں تو سریا ہے شعیب الاولیاء. اور علم و حکمت اس قدر بخشی انہیں اللہ نے، ہو کے تنہا ایک ادارہ ہے شعیب الاولیاء. علم و حکمت اس قدر بخشی انہیں اللہ نے، علم و حکمت اس قدر بخشی انہیں اللہ نے. تنہا ایک ادارہ ہے شعیب الاولیاء، ہو کے تنہا ایک ادارہ ہے شعیب الاولیاء. ہو
شہر رسول پاک میں جاؤ مست رہو، رحمت کی بارش میں نہاؤ مست رہو، اور ایسی ویسی باتوں سے کیا لینا ہے، نعت سنو اور نعت سناؤ مست رہو۔